ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے آنسو کے واقعے کی دوسری قسط آپ کے پیش نظر رکھنے والے ہیں۔ ناظرین، سنتے ہیں آج کی دوسری قسط۔ حضرت ابو شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزوہ سے واپس لوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات زیادہ پسند تھی کہ جب بھی سفر سے واپس لوٹتے تو مسجد میں وہ 2 رکعت نماز ادا فرماتے۔ اس کے بعد اپنی پیاری شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے اور پھر ازواج مطہرات میں ان کے ہاں تشریف لے جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کی صفائی کر رہی ہے، گھر کو سجا رہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور وہ اپنے پیارے بابا کے استقبال کے لیے دروازے پر آئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی اپنے بابا کو مبارک چہرہ دیکھتے ہیں تو چومنا شروع کر دیتی اور رونے لگتی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ مبارک آنسو سے بھر جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک آنکھوں میں آنسو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، فاطمہ بیٹی کیوں روتی ہو؟ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کیا، بابا، آپ کے چہرے مبارک پر مشقت کی آثار ہیں، آپ کا وجود تھکا ہوا ہے اور کپڑے پھٹ چکے ہیں، انہیں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ گویا کہ جیسے آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا سے کی رہی ہوں، پیارے بابا، میں نے ساری زندگی آپ کو مشقت کرتے دیکھا، میرے پیارے بابا یہ تو بتائے کام کب تک کرنا ہے؟ کوئی وقت آئے گا بھی کہ آپ بھی آرام کریں، کوئی وقت آئے گا بھی کہ آپ بھی گھر میں بیٹھے اپنے من پسند غذائیں کھائے، کب تک یہ جدوجہد کرنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے عزوجل نے تمہاری باپ کو ایک ایسے کام کے لیے بھیجا کہ روئے زمین پر کوئی اینٹ اور گارے کا مکان اور نہ کوئی ادنی صوتی خیمہ بھیجے گا جس میں اللہ عزوجل کا یہ کام یعنی دین اسلام نہ پہنچاؤں گا، اور یہ دین وہاں پہنچا کر رہوں گا جہاں تک دن اور رات کی پہنچ ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے اور یہ افواہ سرگرم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بہت صدمہ ہوا، غم سے نڈال میدان جنگ میں پہنچی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حواس بحال ہوئے اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خون آلود چہرہ صاف کرنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اس کردار کے متعلق حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کڑیاں پیوست ہو گئی اور خون جاری ہو گیا جو روکنے کا نام نہ لیتا تھا۔ اس موقع پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہ آئیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے خون صاف کیا، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ پانی ڈالتے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھا کہ خون نہیں رک رہا تو انہوں نے ٹاٹ کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم میں بھر دی، جس سے خون نکلنا بند ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
ظاہری وصال کے بعد کسی نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس موجود تھے اور میں نے کہا جش میں دیکھتا ہوں وہ جنازے پر شاخیں باندھ کر اس ایک ڈولی کی صورت بنا دیتی ہیں اور اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر میں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر ان پر کپڑا تان کر خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ اس کو دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پہلی اور آخری مسکراہٹ تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے مجھے سے کہا میرا جنازہ بھی یوں اٹھایا جائے اور بے پردگی نہ ہونے دے جائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر و بیشتر اپنی خوش قسمتی کا بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اس پر جتنا بھی فخر کروں کم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح مجھ سے کیا، اور پھر میں ان کے بچوں کی وجہ سے اہل بیت میں شامل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جنت کے باغات میں ہوں گے۔ اچانک ایک نور بلند ہو گیا اور گمان یہی ہو گیا کہ شاید سورج طلوع ہوا ہے، اور پھر اہل بیت ایک دوسرے سے کہیں گے اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ جنت میں سورج نہیں ہے۔ ابھی وہ یہ باتیں کرتے ہوں گے کہ اللہ عز و جل نے اس سے فرمائے گا یہ نور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی مسکراہٹ کا نور ہے، اور اس نور کی چمک سے جنت کے باغات روشن ہوں گے۔